بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے دین اسلام کا پوری دنیا پر غلبہ۔ امام مہدی کے زمانے میں یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور انتہائی کم عرصے میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ خداوند متعال نے اس لیے اس دین کو دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ دین ہی باقی رہے گا، باقی کوئی دین باقی نہیں رہے گا اور کسی دین کا پیروکار بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر ایسا ہو تو انسان کا ارادہ اور اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد لوگوں کو دو ہی آپشن دیے جائیں گے، یا یہ کہ وہ دین اسلام قبول کر لیں یا یہ کہ وہ مارے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے دور حکومت میں ایسا کہیں بھی نہیں کیا۔ باقی ادیان کے ماننے والوں کو ان کے دین پر زندہ رہنے کا مکمل حق دیا گیا۔ یہی امام مہدی کا بھی منشور ہے۔ امام مہدی ظہور کریں گے، ظہور کرنے کے بعد ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اور دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہو جائے گا، لیکن اس معنی میں نہیں کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے چند ایک دلیلیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں یہود اور نصارہ کی جو آپس کی دشمنی اور عداوت کا ذکر ہے، وہاں پہ ملتا ہے کہ ان کی یہ دشمنی قیامت تک باقی رہے گی۔ جب ہم یہ تصور کریں گے کہ یہود اور نصارہ ہی نہیں رہیں گے تو ان کی دشمنی کیسے رہے گی؟ تو یہ قرآن کا جو فیصلہ ہے کہ ان قیامت تک ان کے آپس میں دشمنی رہے گی، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی باقی رہیں گے، لیکن مغلوب ہو کے رہیں گے۔ اسلام کا جو خدا کا جو وعدہ ہے کہ خدا نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور وہ غلبہ آخر الزمان میں امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا منشور یہ ہوگا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور عدل کو قائم کریں گے۔ اب عدالت کا جو قیام ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہر انسان کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ رکھا جائے۔ جب جبر ہو تو جہاں پہ جبر ہو یا انسان کو یہ اختیار اور آزادی اس کی سلب کر لی جائے کہ اس کے پاس زندہ رہنے یا مرنے میں ایک ہی آپشن ہو کہ زندہ رہنا ہے تو مسلمان ہو کے زندہ رہنا ہے، اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو وہ اس کو مرنا ہوگا، تو یہ اس کو عدالت نہیں کہہ سکتے۔ تو امام مہدی نے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور جو بیان کی جاتی ہے احادیث میں، یہ ملتا ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی کے زمانے میں جزیہ ختم ہو جائے گا۔ جزیہ وہ مال ہے کہ جو کفار سے مسلمانوں کی حکومت ان کی سرپرستی اور ان کی حفاظت کے لیے لیتی ہے تاکہ وہ امن سے ان کے ملک میں رہ سکیں۔ تو اس کے بارے میں یہ تعویل کی گئی ہے کہ جب آخر الزمان ہوگا، آخری زمانے کا دور ہوگا، اس زمانے میں امام مہدی کے پاس وسائل کے اتنے انبار ہوں گے، اتنے ان کے پاس وسائل کی بہتات ہوگی کہ جو شخص مانگے گا اس کو بھی عطا کیا جائے گا، اور اتنا عطا کیا جائے گا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جو نہیں مانگے گا اس کو بھی عطا کیا جائے گا، اور جتنی اس کی خواہش ہوگی اتنا عطا کیا جائے گا۔ جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور سارے وسائل امام کے آگے پیش کر دے گی تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت کو کسی بھی طرح کے وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی، جزیے کی ضرورت نہیں ہوگی اس حکومت کو۔ تو اس حدیث کو اس پر منطبق کیا جاتا ہے کہ آخر الزمان میں جزیہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن مغلوب ہو کر
اور ایک مکمل رفاہ کی زندگی ہوگی، اس میں مکمل اس زمانے میں سہولتیں میسر ہوں گی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظہور کے بعد اس دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ اب یہ حکومت قائم ہوگی اور اس میں کچھ اقلیتیں اپنی شناخت کے بغیر، اپنی حکومت کے بغیر مغلوب ہو کے اس دنیا میں زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن اس وقت تک لوگوں کے شعور اور آگاہی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جو دین اسلام کی برکات، دین اسلام کا منشور اور دین اسلام کو صحیح طور پر، دلی طور پر تسلیم نہ کریں، کیونکہ اکثریت لوگ اپنے شعور و آگاہی سے دین اسلام کو قبول کریں گے اور دل و جان سے قبول کریں گے۔ تو اس لیے انسانیت کی جو میجورٹی ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوگی اور اسلام کو قبول کرے گی، جبکہ ایک چھوٹی سی مائنر سی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ممکنہ ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ادیان پر باقی رہنا چاہیں اور اسلام کے غلبے کے تحت اپنے اس دین کو جاری رکھیں، کیونکہ ایک ایسا امام مہدی کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے بعد پھر قیامت تک کا ایک ایسا دورانیہ ہے کہ جو وہ آئیڈیل دورانیہ نہیں ہوگا، وہ ایسا دورانیہ ہوگا جس طرح کا پہلے یا ایک معمولی زمانہ ہوگا جس میں کفر و الحاد بھی ہوگا اور قتل عام بھی ہوگا اور ظلم بھی ہوگا، مکمل عدالت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے موضوعات بھی آپ کو جو اس حوالے سے سوال آپ کے لیے ہو وہ ہمیں ارسال کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ شکریہ۔